صدیق یہ کوئی ہم پچھلے 9 ماہ میں جب سے یہ پی ڈی ایم حکومت بنی ہے 9ویں دفعہ تقریباً دیکھ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم ناراض ہو گئی ہے، اور دوسری طرف یہ بھی نظر آ رہا ہے پیپلز پارٹی بھی ناراض ہو گئی ہے. تو یہ کوئی خطرے کی بات ہے یا دوبارہ اسی طرح اکٹھے ہی کھیلیں گے؟ دیکھیں یہ حکومت سے تو الگ ہو سکتے ہیں، یعنی وزارتوں سے الگ ہو سکتے ہیں، یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا اس وقت کہ کوئی بھی حکومت سے اس طرح سے الگ ہو جائے کہ وہ یہ کہے کہ اگر کہ آپ ان سب کی بقا ایک ہی اکٹھے رہنے میں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ رہنے میں ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر یہ ایک ساتھ رہیں گے تو ڈوبیں گے، تو سارے ڈوبنا تو ہے، ان کے مقدر میں ڈوبنا تو لکھا ہوا ہے، واضح طور پر نظر آ رہا ہے، لیکن شاید کوئی تھوڑا سا کم ان کا نقصان ہو. اگر یہ الگ الگ ہوں گے تو پھر تو بہت بڑی تباہی اور بربادی سیاسی طور پر ان کو سامنے دیوار پر لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے. اب جو آپ نے بات کی اس میں تو اچھا ایک اور بھی اس میں چیز ہو سکتی ہے. یہ کیونکہ جس طرح سے اس حکومت کو لایا گیا تھا، جس طرح سے توڑا تھا، جیسے جوڑ توڑ کر کے ان کو حکومت میں لائے تھے، اگر تو اسٹیبلشمنٹ واقعی نیوٹرل ہو گئی ہے تو پھر یہاں تک بھی معاملہ جا سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم کی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم پہ ظاہر ہے نور اللہ عارفین صاحب بات کرتے ہیں، وہ اس پہ بہتر بات کریں گے، وہ اس پہ بات کریں گے کہ یہ اس بار سنجیدہ ہیں، یہ وہی پرانا ڈرامہ ہے، کیونکہ ہم تو یہاں سے بیٹھ کے جب بھی دیکھتے ہیں تو ہمیں تو وہ پرانا ڈرامہ ہی لگتا ہے. لیکن بہرحال آج کے پروگرام میں نور اللہ عارفین صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ اب جو ایم کیو ایم بات کر رہی ہے یہ ڈرامہ ہے، یہ سنجیدگی ہے، کیونکہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اگر بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں کراچی میں تو صورتحال تو ایم کیو ایم کی جو ہوگی وہ اثر انداز بھی ہوگی پھر عام انتخابات پہ. لیکن یہاں پہ جو پیپلز پارٹی کے تحفظات ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، وہ 2 بار ڈی آئی خان گئے ہیں اور دونوں بار مولانا فضل الرحمان صاحب تھے، اور تاثر یہ دیا گیا وہاں پر کہ وہ جو بھی وہاں پہ کرنے گئے ہیں، وہ جو پروجیکٹس یا جو بھی چیزیں کرنے گئے ہیں اس کا کریڈٹ فضل الرحمان صاحب کو انہوں نے دیا، جے یو اے ایف کو دیا. اب وہاں پہ بڑے سٹیک ہولڈر جو ہیں وہ فیصل کریم منڈی صاحب کا گیا، کے پی کے میں اور بھی چیزیں ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کے پی کے کی جو ہے پیپلز پارٹی، انہوں نے واضح طور پر پارٹی کو یہ کہا ہے کہ اگر آپ نے اگلے الیکشن میں کوئی تھوڑا سا اپنی پوزیشن کو برقرار رکھنا ہے تو ہمیں جے یو اے ایف سے الگ جانا ہوگا، ہمیں انتخابی اتحاد نہیں کرنا چاہیے، یہ واضح طور پر کہا گیا ہے. بالکل اسی طرح سے جیسے پنجاب کے حوالے سے اعتزاز احسن صاحب نے پارٹی کو کہا ہے کہ جناب جتنا جلدی ہو سکے ان سے الگ ہو جائیں تو شاید آپ کا ریوائول ہو جائے. تو صورتحال بڑی تیزی سے بگڑ رہی ہے. یہ ابھی ہمارا پروگرام چل رہا ہے، اسی دوران ہی ابھی جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اس کا اعلامیہ آئے گا، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایک چیز میں ضرور کہنا چاہوں گا اسامہ بھائی کہ جب لاسٹ فرائیڈے کو ہم نے پروگرام کیا تھا تو فرائیڈے کو ہم نے جب پروگرام کیا تھا تو اس دن بھی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا. اس اجلاس کے بعد رانا اسنولا صاحب نے میڈیا پر 2 انٹرویوز دیے. اس میں انہوں نے ایک تو یہ کہا کہ اس قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں جو اسحاق ڈار ہیں انہوں نے عمران خان کی ملک دشمنی کے ثبوت جو ہیں وہ قومی سلامتی کمیٹی کے سامنے رکھے، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ قومی سلامتی کمیٹی نے اسحاق ڈار اور مسلم لیگ نون کی معاشی جو پالیسی ہے کہ جس طرح سے یہ مینیج کریں گے اس پہ اطمینان کا اظہار کیا ہے. تو جیسے یہ بات ہوئی تو پوری قوم کے اس کے اوپر غیر مطلب ایک عجیب صورتحال ہو گئی کہ اگر قومی سلامتی کمیٹی میں بیٹھی ہوئی عام شخصیات جس میں ڈیفینیٹلی ڈی آئی ایس آئی بھی ہیں، آرمی چیف بھی ہیں، اگر انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کی پالیسیز پہ اطمینان کا اظہار کیا تو یہ قوم کے لیے بہرحال بہت جو ہے وہ پریشانی کی بات ہے. لیکن اس کے 32 گھنٹے بعد کراچی میں پاسنگ آؤٹ پریڈ جو ہو رہی تھی اس میں جو آرمی چیف کا بیان سامنے آیا وہ بالکل مختلف تھا. آرمی چیف کے بیان کے 3 جملے بہت عام تھے. پہلا یہ کہ ملک انتہائی نازک دور سے گزرا ہے، معاشی اور دہشت گردی چیلنجز ہے، اور تمام سٹیک ہولڈرز کے درمیان قومی اتفاق رائے کی ضرورت ہے. سارے تو ایک پیج پر ہیں، ایک ہی بندہ باہر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اب اس بات کا احساس و ادراک ہے کہ چیزیں بہت ہی زیادہ خراب ہو گئی ہیں، اور اگر اسٹیبلشمنٹ واقعی کسی حد تک نیوٹرل ہو گئی ہے تو پھر یہ اگلے 14-15 دن میں بہت بڑا سرپرائز بھی آ سکتا ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن پر کلک کریں. سب سے بڑے چینل بول نیوز کے اینکر مخدوم شہاب الدین کے پروگرام اب بات ہوگی نے ریٹنگ کے تمام ریکارڈز توڑ دیے. میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں اب بات ہوگی. 46% ناظرین نے بول نیوز کو دیکھا. سوشل میڈیا پر بھی سب نے زیادہ دیکھا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.